بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی المناک، دردناک اور ہمارے معاشرے میں ہونے والے ایک واقعے کو لے کر میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بار بار میں بھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں، اور علماء اکرام بھی بتاتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہرگز کھیل کود کا نہیں ہے، وہ ہرگز وقت کے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہرگز رب العالمین کو ناراض کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں خوب نیک اعمال کرنے کی ہدایات ہیں، اور اس کے تمام اوقات کو قیمتی بنانے کی ہدایات ہیں۔ ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ رب العزت سے غافل کر دے، ہر وہ عمل جو ہمیں نیک اعمال سے روک دے، رمضان المبارک میں یہ تمام کام چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، چھوڑنے چاہیے۔ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں یوں ہی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کا بھوکا پیاسا رہنا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ بھوکا پیاسا تو رہتے ہیں، یعنی روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن وہ نیک اعمال نہیں کرتے، یا اپنے وقت کو قیمتی نہیں بناتے، اور یا پھر اس کے علاوہ دوسرے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا روزہ رکھنا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، یقیناً ہمارے جو تاجر ہیں وہ لاشعور اور غیر شعوری طور پر ان چیزوں کو مارکیٹ میں لاتے ہیں کہ جو وقت کے ضیاع کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح انہی چیزوں میں پتنگ بازی بھی ہے۔ پتنگ بازی یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل لا یعنی کام ہے، غیر ضروری کام ہے، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے آگے ہم چلیں تو یہ جان لیوا بھی ہے۔ حال ہی میں ہمارے پاکستان ہی میں کسی شہر میں ایک شخص بائک میں جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس کے گلے میں پتنگ کی ڈور آ گئی، اس ڈور کی وجہ سے اس کی گردن کٹ گئی۔ صرف گردن کٹنے تک بات نہ رہی، اس بیچارے کی جان بھی چلی گئی اس پتنگ بازی کی وجہ سے۔ یہ ایک واقعہ، اور خود ہمارے اپنے علاقے کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک دوست تھے ہمارے، اور ان کی گردن پر بھی یہ ڈور آئی، اور ان کی گردن بھی زخمی ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا۔ وہ زخمی تو ہوئے لیکن ان کی جان بچ گئی۔ یہ بہت سارے واقعات اس طرح ہیں، یہ تو کچھ جو منظر عام پر آ گئے ہیں، ورنہ اس طرح کے بے شمار واقعات جو منظر عام پر نہیں آ سکتے، کیمرے کی آنکھ ان کو کیچ نہیں کر پاتی، تو وہ تو گمنام ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں، خاص کر جو پتنگ بازی ہے اور جان لیوا جو کھیل ہے، ان سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو جان لیوا چیزیں ہیں، جو جان لیوا کھیل ہیں، ہم اس میں خود بھی مبتلا ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی مبتلا کر دیں اور بچوں کو نہ روکیں۔ اب جب کہ یہ چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں، تو تمام والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اس سے پتنگ بازی سے، جو جان لیوا کھیل ہے، اس سے روکنے کی کوشش کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی کی پتنگ بازی سے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ اور دکاندار بھی اس کا اہتمام کرے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ بیچیں کہ جو چیزیں کسی کی جان لینے کا ذریعہ بنتی ہوں۔